السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم اپنے ساتھیوں کے پاس آئے ہیں اور ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد آپ تک صحیح بات کا پہنچانا اور حقیقت کا بتانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 15 آپ دیکھ سکتے ہیں، اور حدیث نمبر 16۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے بڑوں نے سنی ہوگی، اور وہ حدیث کے نام پر کیا کریں گے؟ حدیث کے الفاظ ہیں دجالون الکذابون، حدیث کے نام پر جھوٹ بولیں گے اور دھوکہ دیں گے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان سے دور رہنا، ایسی حدیثیں سنائیں گے کہ جھوٹ بولیں گے اور دھوکہ دیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے بڑوں نے سنی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر آئے تو ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنوں میں نہ ڈال دیں۔ تو کیونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، موبائل ہر ایک کے پاس رہتا ہے، اس زمانے میں اور آگے چل کر فتنوں کی کثرت بہت ہوگی۔ جتنا زمانہ نبی سے دور ہوتا چلا جائے گا، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ کوئی قرآن کا نام لے کر عوام کو گمراہ کرے گا، کوئی حدیث کا نام لے کر عوام کو گمراہ کرے گا۔ ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور یہ قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے۔ تو آپ نے بیان سنے ہوں گے بہت سے لوگوں کے یوٹیوب پر، کوئی رومال ڈال کر آ جاتا ہے، کوئی حدیث سامنے رکھ کر بیان کرتا ہے، کوئی اپنا آپ کو اہل حدیث بتاتا ہے، کوئی اپنا آپ کو اہل قرآن بتاتا ہے۔ تو اس طریقے کے فرقے بنیں گے قیامت سے پہلے۔ تو ہم نے بھی بہت بیان سنے ایسے ہی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے بیانوں میں ہم نے یہ سنا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے، نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو حدیثیں ہیں وہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ تو بخاری کا نام بہت لیتے ہیں کہ بخاری میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے۔ تو ہم نے بھی کئی اہل حدیث عالم کی زبان سے یہ بیان سنا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں اور مسلم میں۔ اسی کی تحقیق کے لیے ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، دو حافظ صاحب ہیں، حافظ گلزار ہیں، بھائی نوشاد ہیں۔ اسی کی تحقیق کے لیے ہم اہل حدیث مسجد میں گئے تھے، کیونکہ معراج ربانی، توصیف الرحمان، میر محمد صاحب جو ہے، ان کے بھی بیانوں میں ہم نے سنا ہے، اور یہ اہل حدیث لوگ ہیں، ان کے بیانوں میں سنا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ تو ہم بخاری اور مسلم کی حدیث دیکھنے کے لیے اور وہ حدیث دیکھنے کے لیے جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، ہم اہل حدیث کی مسجد میں گئے تھے، اور ہم تینوں گئے تھے۔ تو کیونکہ یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ان کے سامنے بھی وہ باتیں ہیں جو وہاں ہوئی ہیں۔ اب وہاں کیا ہوا انشاءاللہ وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت میں وہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم تینوں وہاں گئے تھے اور ہماری نیت ارادہ یہ تھا، اور ابھی بھی ہماری نیت ارادہ یہ ہے کہ اگر سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں صحیح مل جائے، مسلم میں صحیح مل جائے، تو ہم سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو پتہ نہیں یہ لوگ بخاری کا نام لے کر اور مسلم کا نام لے کر دھوکہ کیوں دے رہے ہیں اور جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی کی کارگزاری اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے لائیں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بخاری کے نام پر اور مسلم کے نام پر کتنا جھوٹ لوگ پھیلاتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، حافظ گلزار صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، بھائی نوشاد ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم صرف حدیث دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم اہل حدیث مسجد میں پہنچے، مغرب کی نماز کے بعد پہنچے، تو وہاں مولانا موجود تھے، وہاں کے امام صاحب موجود تھے، اہل حدیث کی مسجد تھی، اہل حدیث عالم تھے، اور 4 جنے اور موجود تھے وہاں پر، 2 نوجوان تھے، ایک بڑے میاں تھے، ایک مولانا تھے۔ تو ہم نے جا کر یہی سوال کیا کہ ہم نے ان اہل حدیث عالموں کے بڑے بڑوں کے یوٹیوب پر بیان سنے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تو ہم وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو
تو مولانا سے کیا بات ہوئی، مولانا نے اس کا کیا جواب دیا، وہ انشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، یہ گواہ ہیں، انہوں نے ساری باتیں دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی، کیا مولانا نے کہا، کیا جواب دیا، انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ حافظ صاحب، ہم نے امام صاحب سے یہ بات رکھی تھی، جو عالم تھے اہل حدیث کے، اور اہل حدیث کی مسجد تھی، تو ان عالم نے کیا کہا کہ بھئی ہم نے یہ کہا تھا ان سے، آپ ہمیں بخاری اور مسلم میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث دکھا دیں، تو مولانا نے کیا جواب دیا تھا، آپ بتائیں۔ دیکھیے، ہم وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھے، اور جو ہمارے بھائی ہیں دینوں بھائی، یہ بعد میں آئے تھے، کیونکہ انہوں نے نفل نماز کی نیت باندھ رکھی تھی۔ تو اس سے پہلے ہم نے ان سے سوال کیا تھا، بھائی ہم نے ایسے سنا ہے کہ بھئی جماعت میں بھی ہم نے سنا ہے کہ بھئی سینے پہ ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے، آپ کہتے ہو بھئی سینے پہ ہاتھ باندھنے والی طرح صحیح حدیث ہے، لہٰذا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہم نے ان سے اس چیز کا مطالبہ کیا، اس میں جب تک دینوں بھائی بھی وہاں پر آ گئے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا، انہوں نے یہ جواب دیا، بھائی یہ ضروری نہیں ہے صحیح بخاری یا مسلم میں ہو، کوئی سی بھی کتاب میں ہو، ہم آپ کو صحیح حدیث دکھائیں گے۔ یہاں تک کہ یہ بات کرتے کرتے گرم بھی ہو گئے، دو طلاق پہ بھی آ گئے، اور یہ بھی بات بولی انہوں نے، یہ میں سچ بتا رہا ہوں، میں وہیں موجود تھا، کہ بھئی اگر میں صحیح حدیث نہ دکھا پایا تو میں منہ پہ تھکوا لوں گا۔ یہ بات تھی۔ اچھا، ایک مسئلہ اور ہے، سوال یہ آتا ہے، دیکھو بھائی، یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں اس چیز کی حدیث دکھائیں، سینے پہ ہاتھ باندھنے والی، یا پھر جب یہ اکثر سوالات آتے ہیں تو یہ تو ترنت حاضر موجود ہونی چاہیے نا اس کی حدیث۔ ان جتین سے سوال کرو تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم دیکھ کے بتائیں گے، دیکھیے کر کے، اس جگہ کتاب موجود نہیں ہوتی، کبھی حوالہ موجود نہیں ہوتا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ مستند اور صحیح حدیث بھی ہے، اس کا ریفرنس بھی نہیں ہے، بھی نہیں ہے اس کی، ریفرنس بھی نہیں ہے اس کی۔ صاحب، جب ہم نے ان سے، امام صاحب سے، مولانا سے، اہل حدیث مولانا سے یہ بات کہی کہ آپ بخاری مسلم میں صحیح حدیث دکھاؤ، تو انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ یہاں ابھی بخاری نہیں، یہی کہا تھا انہوں نے؟ جی بالکل یہی کہا تھا۔ تو ہم نے موبائل کھول کر ان کے سامنے ایپ جو آتا ہے اسلام 360، وہ ایپ بھی اہل حدیث والوں کا ہی بنایا ہوا، میں نے ان کے سامنے رکھا تھا وہ ایپ کھول کے، اور اس میں بخاری کی مسلم کی حدیثیں تھیں، جو میں نے کہا، تو میں نے کہا بھائی یہ رہی بخاری مسلم، آپ کھول کر دکھا دیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا پھر؟ بس انہوں نے یہ کہا تھا، بھائی آپ کو صحیح حدیث چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو، بس یہی ان کا جواب تھا۔ تو گلزار بھائی، کیونکہ ہمارا سوال ہی یہ تھا کہ بخاری مسلم کا جو نام لیتے ہیں عالم اور بیان کرتے ہیں اور چلا کر یہ بولتے ہیں کہ بخاری مسلم میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی، تو ان کی ذمہ داری یہ تھی مولانا کی، بلکہ انہوں نے کہا بھی تھا، یہ جملہ کہا تھا آپ کے سامنے کہ اگر ہم بخاری یعنی صحیح حدیث بخاری مسلم میں دکھا دیں تو آپ کیا کرو گے؟ تو میں نے انہی کے سامنے، سب کے سامنے یہ کہا تھا کہ آپ ابھی مجھے حدیث دکھائیں، میں ابھی سینے پر ہاتھ باندھ کر آپ کو نماز پڑھ کر دکھاؤں گا، یہ بات میں نے کہی تھی۔ جی بالکل، ہم نے بھی کہی تھی، اگر آپ صحیح حدیث دکھا دیں تو ہم بھی آپ سے یہ شروع کر دیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ مولانا نے بجائے دکھانے کے اور دوسری کتابوں کا حوالہ دینا شروع کر دیا، یعنی بخاری مسلم سے بچتے رہے مولانا۔ اب وہ کیوں بچ رہے تھے؟ وہ اس لیے بچ رہے تھے کیونکہ بخاری مسلم میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث نہیں، بلکہ بخاری مسلم چھوڑو، سیاہ سکہ جو 6 کتابیں ہیں صحیح حدیث کی، اس میں بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث نہیں۔ اب وہاں یہی سوال ہوا تھا، یہی جواب ہوا تھا، وہاں کی یہ کارگزاری ہے، اور نوجوان لڑکے بھی بیٹھے تھے، ان سے بھی ہم نے کہا کہ بھئی ہم ابھی ہاتھ باندھنا شروع کر دیں گے، آپ ہمیں حدیث دو۔ یہ ہمارے نوشاد بھائی بھی وہاں تھے، یہ بتائیں گے کہ مولانا بات کرتے کرتے ویسے ہی رہے یا گرم ہو گئے تھے، ان کا مزاج بدل گیا تھا، ان کی باتیں بدل گئی تھی، کیونکہ انہوں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا، ان کی باتیں سنی، تو یہ نوشاد بھائی بات بتائیں گے کہ ان سے جب ہم نے حدیث مانی تو وہ غصے میں آ گئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ جب ان سے معلوم کیا تھا اور جب تو غصے میں آ گئے تھے، اور لینگویج ان کی جو ہے بدتمیزی تو ہوتا گیا ہے، کہنے لگے کہ تم کتنا ٹھہرا رہے ہو، تم جاہل ہو، تو جاہل ہے، اور ان سے
की तरफ से हमने मालूम किया कि बुखारी शरीफ में शरीफ ना हो, तो आप बता रहे हैं, तो ना ही तो उन्होंने वो बताया कि उसमें है और ना ही बताया कि नहीं है, और कहने लगे कि हम तुम्हें सही हदीस दे देंगे और किताब का नाम भी नहीं बताया और बदतमीजी को रख जाएगा। उन्होंने कहा कि सही हदीस हम सीने पर हाथ बांधने की आपको देंगे। तो हमने पूछा भाई किस किताब में है वो, यही मालूम किया था ना हाफिज साहब। तो ना तो किताब का नाम बता रहे, अगर सही हदीस का ये दावा करते हैं कि वे सही हदीस पर अमल करते हैं तो हम तो सही हदीस ही मांग रहे थे ना, तो उसी वक्त हमें सही हदीस निकाल कर दिखा देते हैं। बल्कि सही हदीस निकालने के बजाय, क्योंकि इनकी हर मस्जिद में बोर्ड लगे हुए होते हैं, वो टंगे रहते हैं कि हम आमीन जोर से क्यों कहते हैं, हम रफ़ादैन क्यों करते हैं। तो उन्होंने लड़के से, जो नौजवान लड़के वहाँ बैठे थे, तो रफ़ादैन का बोर्ड उतरवाया, आमीन का बोर्ड उतरवाया, सीने पर हाथ बांधने का बोर्ड वहाँ नहीं था। तो यही बात हुई थी और कुछ नहीं। यही बात वो कहने लगे देखो रफ़ादैन की हदीसें इसमें है, आमीन की हदीसें इसमें है। उन्होंने सीने पर हाथ बांधने की सही कोई हदीस हमें हवाला नहीं दिया। तो आप सबसे दरख्वास्त यह है कि ये छोटी सी कारगुजारी है हमारी, और